بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 168 اور 170، آیت نمبر ہے 95 اور 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، وکان اللہ غفورا رحیما۔ لا یستوی القاعدون، نہیں برابر بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین مومنوں میں سے، مومنوں میں سے جو بیٹھے رہنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہیں، غیر اولی الضرر، علاوہ ان کے جو تکلیف میں ہیں، جن کے پاس کوئی عذر ہے، والمجاہدون، کون برابر نہیں ہے؟ مجاہدین، فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں، جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں، اور جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں یہ برابر نہیں ہیں۔ باموالہم وانفسہم، یہ لڑتے ہیں اپنے والوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، درجۃً، درجے کے لحاظ سے، وکلا وعد اللہ الحسنى، اور ہر ایک کے لیے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، وفضل اللہ المجاہدین، اور فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، اجراً عظیما، بہت بڑا اجر، درجات منہ، اللہ کے پاس مرتبے ہیں، ومغفرہ، اور مغفرت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بات چل رہی تھی جہاد کے حوالے سے۔ پہلے ہم نے جہاد کے احکامات پڑھے، پھر جہاد کا حکم ہوا، پھر جہاد کی عظمت بیان ہوئی، پھر جہاد میں ہونے والی کمی کوتاہی کا تذکرہ کیا گیا۔ اس آیت میں مجاہد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مومن وہ ہے جو گھر میں بیٹھنے والا ہے، ایک مومن وہ ہے جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا مومن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتبہ اور مقام زیادہ دیا ہے گھر میں بیٹھنے والوں سے۔ قرآن میں بہت سارے مقامات پہ یا احادیث کے اندر ان کی فضیلت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مومن فوت ہوتا ہے مثال کے طور پر، اس کی روح جاتی ہے علیین میں، لیکن ایک مجاہد جب شہید ہوتا ہے اس کی روح جاتی ہے عرش کے نیچے۔ وہ مشہور حدیث ہم نے پڑھی، عرش کے نیچے قندیلوں میں چلتی پھرتی ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مجاہدین کو گھر میں بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے۔ ایک حدیث میں 6 فضیلتیں ہیں، ایک ہی حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا مجاہد جب شہید ہوتا ہے وہ شہادت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا مقام جو جنت میں ہے وہ پہلے ہی دکھا دیتے ہیں، یعنی دنیاوی آنکھ سے روح قبض ہونے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کل قیامت کی گھبراہٹ سے اسے بچا لے گا۔ ہر بندہ ربی نفسی کا مجاہد شہید ہونے والے کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ نمبر 3، عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ شہید ہونے والے کا عذاب قبر ہے ہی نہیں،
روح نکلتی ہے سیدھی جنت میں عرش کے نیچے چلی جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ اس کو مرتبے کا کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنائے گا جس کے ہیرے جواہرات دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ اس کو 70 حوریں عطا کرے گا، 70 بیویاں ہوں گی۔ اور نمبر 6 ہے اپنے ہی خاندان کے عزیز و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے 70 لوگوں کو وہ جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک تو ہے خود جانا، ایک ہے 70 لوگوں کو لے کر جانا۔ اور ایک 7ویں فضیلت ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کی خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے۔ تو گویا یہ 7 مرتبے ہیں۔ ہے عام بندہ بھی مومن، وہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن ایک شہید ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ عام بندے کی بنسبت اس شہید ہونے والے کو یہ 7 خصوصیات اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا۔ اصل میں اس آیت میں بات ہو رہی ہے عام حالات کی۔ عام جنگ ہے جس میں حاکم وقت کی طرف سے ہر ایک کے لیے جانا ضروری نہیں کہا گیا۔ بعض جنگیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اعلان ہوتا ہے کہ سب نے جانا ہے، بعض جنگیں ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ اعلان نہیں ہوتا سب نے جانا ہے، مخصوص لوگ جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی ہے، مخصوص لوگ گئے، فوج نے جانا تھا وہ گئے، عام حکم نہیں ہوا تھا۔ بعض اوقات حکم ہوتا ہے عام، غزوہ تبوک جیسے تھی، عام حکم ہوتا ہے سب نے جانا ہے۔ اگر حکم عام ہو حکمران کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے، جرنیل کی طرف سے، تو پھر ہر ایک کے لیے جانا لازمی ہوتا ہے۔ جو گھر میں بیٹھے گا وہ منافق ہوگا۔ تبوک کے موقع پہ جو رہ گئے تھے وہ منافقین تھے، البتہ 3 لوگ مسلمانوں میں رہ گئے تھے اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا بعد میں۔ لیکن جب عام حالات ہوں، ہر ایک کے لیے جانے کا حکم نہ ہو، تو اس وقت جو جائے گا اسے یہ 7 خصوصیات ملے گی۔ جو گھر میں بیٹھا رہے گا ہوگا وہ بھی مومن، لیکن ان 7 خصوصیات سے وہ محروم ہوگا۔ تو یہ بات ہے، لا یستوی القاعدون، نہیں ہے برابر بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے، غیر اولی الضرر، جو مجبور ہے، تکلیف میں ہے، جس کا کوئی عذر ہے، اس کے لیے رخصت ہے، وہ گھر میں بیٹھا رہے گا لیکن یہ 7 خصوصیات اسے مل جائیں گی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبوک کے موقع پہ جب ہم واپس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ میں ہیں، لیکن اے میرے صحابہ، تم نے تبوک کے موقع پر جو کام کیے، جو اللہ تعالیٰ نے ثواب تمہیں دیا ہے، جو اجر تمہیں دیا ہے، وہ ان لوگوں کو بھی مل گیا جو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول، ہم میدان جہاد میں سختیاں صعوبتیں برداشت کی اور ان کو گھر میں بیٹھے وہ سارا اجر مل گیا؟ فرمایا ہاں۔ کیوں؟ غیر اولی الضرر، وہ مجبور تھے، بیمار، کسی کو بیماری تھی، کسی کا کوئی مسئلہ، جو شرعی عذر ہے، ان کے شرعی عذر تھے، وہ تکلیف میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دی ہے۔ اسی طرح خاص بطور خاص اس آیت کے حوالے سے ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور یہ آیت لکھوائی۔ آپ نے قرآن سارے کا سارا لکھوایا ہے، اپنی موجودگی میں لکھوایا ہے۔ ہاں، ایک مصحف کے اندر نہیں تھا، ایک جلد کے اندر نہیں تھا، لیکن قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھوا کر گئے ہیں۔ زید بن ثابت کو بلایا، قرآن کی یہ آیت لکھوائی۔ ابھی وہ اس نے لکھنا شروع کی تو عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاس تھے، وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں تو مجبور ہوں، میرے پاس تو شرعی عذر ہے، شرعی عذر یہ ہے کہ میں نبی نہ ہوں، اب میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، کیا مجھے مجاہدین کے برابر اجر نہیں ملے گا؟ ابھی انہوں نے یہ اعتراض کیا ہی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وحی کی جو شدت ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ اس دن میں نے محسوس کی۔ وہ اس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ران میری ران کے اوپر تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹانگ میری ٹانگ کے اوپر تھی، اور میں نے وہ وزن برداشت کیا، اتنا وزن ہو گیا، مجھے خدشہ لگ گیا کہیں میری ٹانگ نیچے سے ٹوٹ نہ جائے۔ یہ وحی کی شدت تھی۔ بہرحال وحی آئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے، آیت کا یہ حصہ نازل کیا، غیر اولی الضرر، جو تکلیف والے ہیں، جن کے پاس شرعی عذر ہے، وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پورا ثواب دے گا۔
تو معلوم ہوا تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو اجر دیتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو تکلیف ہو اس کو بھی اجر مل جائے گا، دوسرا بھی اموالہم وانفسہم کے الفاظ ہیں، یعنی ایک بندہ جاتا تو نہیں ہے لیکن اپنا مال دے دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث وضاحت کرتی ہے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو ایک جیسا اجر دیتا ہے، ایک وہ جو میدان جہاد میں گیا، دوسرا وہ جو جس نے اس کو سامان تیار کر کے دیا، پیسہ دیا، اسلحہ خرید کر دیا، اور تیسرا وہ بندہ مجاہد میدان جہاد میں، اور ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کے بیوی بچوں کا، گھر والوں کا خیال رکھتا ہے، خرچہ اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان تینوں کو ایک جیسا اجر دے گا۔ تو یہ شکلیں ہیں، گھر میں بیٹھ کر اگر بندے کی نیت اچھی ہے، بندہ مال کے ساتھ اپنے مجاہد بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اجر دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجاہد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فضیلت دے گا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے ہر ایک کے لیے نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، قرآن کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ فرمایا تمہارا ہر ایک کا نکلنا ممکن نہیں ہے، تو اب اجر تو سب نے لینا ہے۔ اجر کیسے لیں گے؟ آپ مجاہد کی مدد کریں مال کے ساتھ، یا کم از کم اس کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوگا۔ ایک بندہ کا نیت رکھتا ہے کہ میں میدان جہاد میں جاؤں گا لیکن اسے موقع نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر دے گا۔ ایک بندے کی نیت ہی نہیں ہے، اسے کوئی اجر نہیں، گھر میں بیٹھا ہے اسے کوئی اجر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نیت بھی نہ کی وہ نفاق کی موت مرا۔ انسان کی نیت پر انسان کو ثواب انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا۔ وفضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائلین درجہ، اللہ تعالیٰ اس کو درجات سے نوازے گا۔ وکلا وعد اللہ الحسنى، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، ہر مومن کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ مجاہدین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا جس کا ایک قدم، صرف ایک قدم میدان جہاد میں رکھا گیا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دیتا۔ تو یہ فضیلت ہے، اجرا عظیما، یہ اجر ہے کہ اس نے ایک قدم میدان جہاد میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام کر دیا، اب وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ تو فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ تو بہرحال انسان کی نیت ضرور ہونی چاہیے، اگر موقع ملے تو میدان جہاد میں جائے، اگر اسے موقع نہیں ملتا یا اس کے پاس شرعی عذر ہے تو انشاءاللہ اس کو یہ 7 خصوصیات اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔